آپ میں سے کئی حضرات اس وقت میرے ساتھی تھے. جی میں 1990 کی بات کر رہا ہوں. 1990 کی بات کی میں نے, اور اس کے بعد پھر آتے جاتے رہے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا پہلا دور ایک بہت اچھا دور تھا, اور بڑے بڑے منصوبوں کا آغاز اسی دور سے شروع ہوا تھا. اگلا دور ہمارا ایک پھر بہت اچھا دور تھا, اور تقریباً 2/3 میجورٹی کے ساتھ ہم اگلا دور جیت کر آئے تھے. اور اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمت دی اور پاکستان ایک نیوکلیئر طاقت بھی بنا. پھر تیسرا دور آیا تو وہ بھی ماشاءاللہ بہت اچھا ایک دور رہا. اور آپ جانتے ہیں کہ تیسرا دور ہماری ایک لمبی جدائی کے بعد آیا. ہم 7 سال ملک سے باہر رہے, اور ہماری پارٹی کے اوپر جو ظلم ڈھایا گیا وہ بھی آپ جانتے ہیں اچھی طرح سے, اور جس طرح سے جیلیں کاٹی, مقدمے جھیلے, تو کامیابی اللہ تعالیٰ نے دی. پھر ہم سنگل لارجسٹ پارٹی اور سادہ اکثریت سے زیادہ حاصل کر کے ہم خود مسلم لیگ نون نے گورنمنٹ قائم کی. اور پھر اس دور میں جو ایک مثالی ترقی جو ہو رہی تھی ملک کی, اس کی مثال شاید ماضی میں کم ہی ملتی ہوگی, اور اگر ملتی بھی ہوگی مثال تو پھر ہمارے پچھلے ادوار کی مثال ملتی ہوگی جو اس سے پہلے گزر چکے تھے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے آپ کا واسطہ جو ہے وہ اس دفعہ بھی ایک ایسے لوگوں سے پڑا ہے جن کی ذہنیت مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی. اور وہ لوگ ہیں کہ پچھلا الیکشن جب ہم جیتے 2013 والا, تو شروع سے ہی دھاندلی کی رٹ لگنی شروع ہو گئی. 35 پنکچر کا آپ نے سنا ہوگا, وہ ہر روز 35 پنکچر کی بات کیا کرتے تھے. اور پھر گورنمنٹ جب بنی, گورنمنٹ سے پہلے ابھی وہ الیکشن کیمپین چل رہی تھی, تو وہ زخمی ہو گئے الیکشن کیمپین میں نیچے گر کے. ہم سب سے پہلے پہنچے ہسپتال میں ان کی مزاج پرسی کے لیے. ہم نے اپنی الیکشن کیمپین کو 24 گھنٹے کے لیے بند کر دیا. جب گورنمنٹ ہماری جیت گئی, ہماری پارٹی جیت گئی, تو اس کے بعد پھر میں ان کے گھر گیا. یعنی میں یہ سمجھتا ہوں, اور جو کہ میں سمجھتا رہا ہوں, کہ ساری سیاسی طاقتوں کو ایک کسی اپنا خاص ایجنڈے کے لیے کام کرنا چاہیے. اپنی سیاست ضرور کریں, سیاست میں مخالفت بھی اس کا ایک جزو ہے, وہ ضرور کریں, لیکن پاکستان کو اور نظام کو خطرے میں نہ ڈالیں. میں گھر یہاں پر گیا, جانتے ہیں سب, بنی گالا میں, اور پھر اپنا وہاں پہ میٹنگ ہوئی, اور ہم نے ڈسکس کیا کہ جی سب کو مل کے اکٹھے چلنا ہے. تو طے ہوا کہ جی اکٹھے چلیں گے. اور اس کے بعد ہم نے اپنا کام شروع کیا. ہم اپنا مصروف ہو گئے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے لیے, کیونکہ وہ وعدہ تھا ہمارا قوم سے. اور جب قوم سے وعدہ کیا تھا تو مجھے معلوم تھا کہ اتنا پیسہ پاکستان کے خزانے میں نہیں ہے کہ ہم 1 یا 2 پاور پلانٹ سے زیادہ لگا سکیں. ہمیں اس بات کا شدت سے احساس تھا کہ اس کے لیے ہمیں یقیناً اور بھی ذرائع تلاش کرنے پڑیں گے, جو یا اپنا پیٹ کاٹ کے ہمیں بجلی کے کارخانے لگانے پڑیں گے, کیونکہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ سنگین ترین مسئلہ تھا. اس وقت دہشت گردی ایک سنگین ترین مسئلہ تھا, اور پاکستان کی اکانومی کو سنبھالنا ایک عظیم, ایک بہت بڑا مسئلہ تھا. ڈار صاحب بیٹھے ہوئے جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان ڈیفالٹ کے قریب تھا. اس وقت پاکستان فائٹ آف کے اندر گرے لسٹ میں آ چکا تھا, اور اس کو بعد ہم نے وائٹ میں لے کے آئے. اور پھر اس کے بعد
ہم نے جو ہے وہ یہ ان سارے مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنا کام شروع کیا. ابھی میں بنی گالا میں ان کو مل کر آ رہا ہوں تو چند ہفتوں کے بعد پتہ لگتا ہے جی کہ ایک اتحاد بن گیا ہے لندن میں, اور وہ مولانا طاہر القادری صاحب بھی اور موصوف بھی اور پھر کچھ اور لوگ بھی اس کے بعد وہ پاکستان کے اندر دھرنوں کا پروگرام بنا رہے ہیں. میں نے کہا میں تو بھی چند دن پہلے تو میں مل کے آیا ہوں, دھرنے کس بات کے, تو کیوں دھرنوں کی کون سا ماحول ہے. تو دیکھتے دیکھتے دھرنے شروع ہو گئے, اور دھرنے آپ نے بھی دیکھے, میں نے بھی دیکھا. کہا گیا کہ اس وزیر اعظم کے گلے میں پٹا ڈال کے ہم یہاں سے پرائم منسٹر ہاؤس سے کھینچ کر باہر لائیں گے. میں ان دنوں میں کہیں چھوڑ کے نہیں گیا, میں پرائم منسٹر ہاؤس میں ہی رہا, اور مجھے میرے لوگوں نے کہا جی کہ آپ یہاں سے کم از کم شفٹ ہو جائیں یا لاہور چلے جائیں کچھ دنوں کے لیے. میں نے کہا نہیں, ادھر ہی رہیں گے. دھرنے شروع ہو گئے, اور ادھر سے دہشت گردی ایک زوروں پہ تھی, ادھر سے لوڈ شیڈنگ زوروں پہ تھی, ادھر سے ہم نے موٹر ویز بنانی تھی, ہم نے کئی دوسرے منصوبے لانچ کرنے تھے جو کہ ہم نے کیے. ہم ان کے باوجود دھرنے ہوتے رہے, ہم موٹر ویز بناتے رہے, دھرنے ہوتے رہے, ہم لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کرتے رہے, دھرنے ہوتے رہے, ہم بجلی کے کارخانے لگاتے رہے, اور دھرنے ہوتے رہے, اور ہم دہشت گردی کا مقابلہ کرتے رہے.